ناظرین، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، آج میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں یہ باتیں بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، جب بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور فوراً توبہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ اس حدیث پاک میں سنیے۔ ابن ماجہ جلد نمبر 4 کی حدیث پاک نمبر 4244 میں ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے یہ صحیح روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور گناہ سے رک جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو وہ جو گناہ کا نقطہ ہے، کالا نقطہ، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ سے نہیں رکتا، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل ان کالے نقطوں کے بیچ میں چھپ جاتا ہے اور پھر وہ صرف اور صرف گناہ کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کو وہاں پر شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر سب کے سامنے کوئی گناہ ہوا ہے تو وہیں پر توبہ کر لینا چاہیے۔ تنہائی میں کوئی غلطی ہو گئی تو وہاں پر ہم کو توبہ کر لینا چاہیے۔ کبھی بھی ہم کو توبہ کرنے سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے، وہ آپ اس حدیث پاک میں سنیے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیح حدیث پاک مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے یہ واقعہ سنیے گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ 2 بستیاں تھیں، ایک نیک لوگوں کی اور دوسری برے لوگوں کی۔ ایک مرتبہ بروں کی بستی میں سے ایک آدمی نیکوں کی بستی کی طرف جانے کے ارادے سے نکلا، مگر اسے راستے میں مشیت الہی کے مطابق موت آ گئی۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں شیطان اور رحمت کے فرشتے کا جھگڑا ہونے لگا۔ شیطان بولا، اس نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی، یعنی وہ ہمیشہ، شیطان جو اس کو بولتا تھا وہی کرتا تھا، یعنی وہ ہمیشہ غلط کام کرتا تھا، برے کام کرتا تھا۔ تو شیطان کہتا ہے یہ میرا ہے، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ تو رحمت کے فرشتے نے کہا، نہیں، ٹھیک ہے، یہ گناہ کرتا تھا، لیکن وہ توبہ کے ارادے سے نکل کر نیکوں کی بستی میں جا رہا تھا اور وہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ اسی مسئلے پہ شیطان کا اور رحمت کے فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اب جب بحث ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ دیکھو، جہاں پر اس بندے کا انتقال ہوا ہے، جہاں پر اس کا جسم پڑا ہوا ہے، وہاں سے ناپا جائے کہ نیکوں کی بستی قریب ہے یا بروں کی بستی قریب ہے۔ اور جب ناپا گیا تو اس انسان کی جو موت ہوئی تھی، جہاں پر اس کا جسم پڑا ہوا تھا، وہ نیکوں کی بستی سے 1 بالشت تھی، جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، 1 بالشت قریب تھا۔ پھر حکم ہوا کہ یہ بندہ اب فرشتوں کے ساتھ جائے گا، رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو بخش دیا، اسے معاف فرما دیا۔ تو ناظرین، سوچئے کہ جب بندہ توبہ کرنے کے ارادے سے نکل کر جا ہی رہا تھا، یعنی ابھی توبہ نہیں کی، وہ جا ہی رہا تھا، ارادہ تھا دل میں کہ میں برے کام نہیں کروں گا، توبہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کے گناہ مٹا دیے اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ تو آپ نے سنا، لیکن جو آج کا مسئلہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے کیا فرماتا ہے، وہ آپ سنیے۔ اصبہانی کی روایت ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو، اس کے اعضائے بدن کو اور زمین کے اس ٹکڑے کو جس پر اس نے گناہ کیا ہے، اس بندے کا گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ پیش ہوگا اور اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے۔ دیکھو، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے، ایسے اس کے ہاتھ پیر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ جس جگہ زمین پر کھڑا ہو کر گناہ کر رہا ہے، وہ زمین بھی دیکھ رہی ہے کہ مجھ پر کھڑا ہو کر گناہ کر رہا ہے، اور کل میدان محشر میں یہ فرشتے، یہ ہاتھ پیر، یہ زبان، یہ آنکھیں
آنکھیں، وہ زمین کا حصہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ مولا اس نے زمین پر گناہ کیا تھا۔ لیکن جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو ان زمین کے حصے پر، بلکہ اس انسان کے جو اعضاء ہیں ہاتھ پر، سب سے یہ بات بھلا دیتا ہے کہ اس نے گواہ کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ تو مطلب اس طرح ہو جاتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن جائے گا تو کوئی اس کے گناہ پر گواہی دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بھلا دیا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ تو یہ فضیلت ہے توبہ و استغفار کرنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، تاکہ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ اس سے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، ساتھ ایمان کے رکھے، سنیت کے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔